ناظرین السلام علیکم. مجھے نہیں معلوم کہ یہ سلسلہ یوٹیوب کا میں کتنی دیر جاری رکھوں گا. یہ ایک بار خدا کے کہنے پہ کیا ہے اور بھی کام ہے زمانے میں یوٹیوب کے سوا. تو کب تک ہوتا ہے؟ اگر آپ نے نہیں دیکھا یہ پروگرام تو میں آپ کو یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ آپ نے کچھ مس نہیں کیا. آپ کے سوال آتے ہیں، میں ان کے جواب دینے کی کوشش کرتا ہوں. آپ متفق ہوں یا نہ ہوں یہ آپ کا حق ہے، میرا نہیں. ایوری بڈی ہیز اے رائٹ ٹو ڈس ایگری. میں ایک بات کی وضاحت شروع سے کرنا چاہتا ہوں. کچھ پروگرام پہلے جب یہ بیٹا جو کیمرے کے پیچھے ہے یہ تشریف لائے ہوئے تھے تو مجھے سوال یہ آیا تھا کہ آئی ایس آئی کے ساتھ میں کام کرتا ہوں کہ نہیں کرتا ہوں، اور نے آئی ایس آئی کے بارے میں باتیں کی. آئی ایس آئی اسٹینڈس فار انٹر سروسز انٹیلیجنس. اس کے علاوہ بھی ہے، انٹیلیجنس بیورو بھی ہے، ایم آئی بھی ہے، ملٹری انٹیلیجنس بھی ہے، سی آئی اے بھی ہے. تو میں نے اس میں یہ کہا تھا کہ میں اس کو ایک قومی ادارہ سمجھتا ہوں، میں اب بھی سمجھتا ہوں. لیکن وہ پروگرام ریکارڈ کرنے کے بعد خط آیا ہے جو چھپا ہے، جس میں 6 محترم ججوں اسلام آباد ہائی کورٹ نے تحریر کیا ہے اور سپریم جوڈیشل کاؤنسل کو بھیجا. انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ کچھ خفیہ ایجنسیاں ان پہ دباؤ ڈالتی ہیں. یہ بات جسٹس شوکت صدیقی صاحب نے بھی کی تھی. ان کو برخاست کر دیا گیا. سپریم کورٹ نے کہا کہ ان کا ٹرائل فیئر نہیں ہوا، کیونکہ ان کی عمر 62 سال سے زیادہ ہو گئی، اس لیے ان کا جو ریموول تھا یا ڈسمسل تھا وہ غیر آئینی قرار دے دیا. اب ان جج صاحبان نے بھی یہ کہا ہے کہ خفیہ ایجنسیاں ہم پہ دباؤ ڈالتی ہیں، اور نہ صرف ہم پہ دباؤ ڈالتی ہیں بلکہ ڈسٹرکٹ لیول پہ، ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن ججز پہ وہ بھی ڈالتی ہیں. اب تمام خفیہ ایجنسی سے ایک شہری کے حساب سے میری درخواست ہے، یہ کام آپ کا نہیں ہے. آپ وہ کام کریں جس کے لیے آپ کو رکھا گیا ہے. یہ کہ یہ فیصلہ کیسے ہونا ہے، آپ کا کیا تعلق ہے اس سے، یہ نہ کریں. ہمیں عزت کرنے دیں، آپ کی بالکل عزت کرنے دیں. یہ نہ کریں کہ میں پھر وہ منیر نیازی صاحب کی مشہور پنجابی نظم کو ٹیڑھا کر کے بتاؤں آپ کے بارے میں. کچھ انج بھی راواں اوکھیاں سن، کچھ گل وچ غم دا توق بھی سی. کچھ حکومتاں دے لوگ بھی ظالم سن، کوئی سانوں مرن دا شوق بھی سی. یہ نہ کریں کہ ہم مجبور ہو جائیں یہ کہنے پہ کہ ہاں سانوں ہی مرن دا شوق ہے. یہ نہ کریں. جو آپ کا کام ہے وہ کریں تاکہ ہم آپ کی عزت کریں اور ہم کہیں کہ آپ قومی ادارہ ہیں جو پاکستان کی سالمیت کے لیے کام کر رہا ہے. آپ تجاوز کریں گے تو ہم خفا ہوں گے، اور یہ کریں گے کہ ویگو بھیج دیں گے اور بندہ اٹھا لیں گے. میں آپ کے لیے ایک کہانی عرض کر دوں، ایک واقعہ عرض کر دوں. بہت سال پہلے میں کراچی میں کلفٹن پہ رننگ کرتا تھا، جب میرا نی خراب نہیں تھا، آرتھروسکوپی نہیں ہوئی تھی. تو میں شام کو کر رہا تھا تو ایک گاڑی رکی پولیس کی. انہوں نے کہا جی نہیں بخاری صاحب آپ اکیلے ہی کر رہے ہیں. میں اکیلے ہی کر رہے ہیں تو ہجوم کے ساتھ تو نہیں کر سکتے. نہ آپ یہاں نہ کریں، آپ اٹھائے جائیں گے. میں کیا اٹھایا جاؤں گا؟ اچھا جی سن لو میری بات. میں اٹھایا جاؤں گا تو میں عرض کروں گا مجھے واپس نہ بھیجیں، مجھے اب رکھیں اپنے پاس. تو یہ خوف کہ آپ اٹھا لیتے ہیں یہ نہ کریں. اٹھائیں ان کو جو ملک کے خلاف کام کر رہے ہیں. آپ یہ جو جرنلسٹ ہیں ان کو کیوں نپتے ہیں بھیا؟ یہ نہ کریں. جو ہمارے دلوں میں آپ کی عزت ہے
آپ کے بھی اور افواج پاکستان کے بھی، وہ رہنے دیں، اس پہ حرف نہ آنے دیں۔ پچھلے سوال کا میں ایک جواب دے رہا تھا، وہ یہ تھا کہ دن اگر مشکل ہو تو شام آسانی سے کیسے جائے، تو اس کے لیے فیض صاحب کو استعمال کرتے ہیں، بربادی دل جبر نہیں فیض کسی کا، وہ دشمن جاں ہیں تو بھلا کیوں نہیں دیتے، اس کو ٹیڑھا کر کے پڑھتے ہیں، بربادی دن جبر نہیں فیض کسی کا، دن مشکل تھا تو بھلا کیوں نہیں دیتے، شام کو بیٹھو بیوی کے ساتھ، بچوں کے ساتھ، دوستوں کے ساتھ، دن کو جو ہوا ہے اس کو گول گول گھمانے سے آپ کا کیا فائدہ، کیا اس سے وہ ٹھیک ہو جائیں گی حالت؟